السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کی اردو بال بھارتی کی کتاب کے دوسرے سبق کی بلند خوانی کریں گے اور ساتھ ہی سبق کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے دوسرے سبق کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے مصنف ہیں سلیم شہزاد۔ پہلی بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا اسے خلافت کہتے ہیں۔ آپ 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان دو اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ تاریخ میں ان چار اصحاب کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر ان ملکوں کے اثرات بھی پڑنے لگے تھے۔ خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اس کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی پڑا۔ ذیل کے سبق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت اور خلافت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ جان پہچان: سلیم شہزاد 1 جون سن 1949 کو دھولیا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو، انگریزی، ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی۔ فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ چلیے بچوں سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا تھا۔ مدینے کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے جن کے محلے کے پاس کنواں تھا۔ کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا؟ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ انہوں نے اس سے کنویں خریدنے کی بات کی۔ بڑی سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ آدھے کنویں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن تو کنواں خریدنے والا اس کا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کے پانی کا مالک ہوگا۔ کنواں خریدنے والے صحابی نے سودا منظور کر لیا۔ جس دن کنواں ان کا ہوتا، مدینے کے تمام باشندے اس سے مفت پانی حاصل کر لیتے، لیکن دوسرے دن یہودی اپنا پانی مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں میں فروخت کرتا۔ تب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا وہ 2 دن کا پانی جمع کر لیتے۔ اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ پریشان ہو کر یہودی نے کنواں خریدنے والے صحابی سے کہا کہ میں پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اور اسے مدینے کے سبھی باشندوں کے لیے وقف کر دیا۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان تھے، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان مکے کا ایک ممتاز اور بااختیار خاندان تھا، جس کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کی والدہ عروہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوب رو شخص تھے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔
اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ خود سادہ کھانا کھاتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ملازم سے کہا، میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ جب اس نے نرمی سے ان کے کان پکڑے تو کہا، بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ مکے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں کے کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر جھوٹی تھی۔ ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے ہی میں رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین یعنی دو نور والے کہلائے۔ ایک بار قحطی کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دگنی قیمت پر گلے کا سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دنیا والوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ عرب کے ایک مقام تبوک میں جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بہت سارا فوجی ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خرچ سے مہیا کیا اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی شہادت کے بعد 6 صحابہ کی جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ اپنے زمانے خلافت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں پر عمل کیا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائیں اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دیں تاکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرأت کے مطابق قرآن کی تلاوت کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ ایک بڑا دینی کارنامہ ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ تب یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا، مگر باغی انہیں زخمی کر کے مکان میں گھس گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ تو بچوں، یہ تھی آپ کی دوسرے سبق کی بلند خوانی، اور اس کا خلاصہ مختصراً بیان کروں گی کہ مدینے میں ایک قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگ کافی پریشان تھے، پانی کے لیے کافی پریشان تھے، اور اسی وقت پانی کا جو کنواں تھا وہ یہودیوں کے علاقے میں تھا، اور یہودی پانی بہت زیادہ قیمت پر فروخت کرتے تھے۔ تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ اللہ کی خوشنودی، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کون کنواں خریدنا چاہے گا، کون کنویں کے مالک سے جا کر ملے گا۔ یہ اعلان سن کر حضرت عثمان کنویں کے مالک سے ملے، اور یہ طے ہوا کہ ایک دن کنواں یہودی کے پاس رہے گا اور ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہے گا۔ اور جس دن کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا، اس دن مدینے کے لوگ خوب پانی بھر لیتے تھے، اور جب یہودی کے پاس کنواں ہوتا تو پانی بھرنے کوئی نہیں جاتا تھا۔ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک خاندان مکے کے ایک ممتاز و بااختیار خاندان میں سے تھا۔ قریش قبیلے کے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت مشابہت تھی۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے اور نرم دل اور سخی انسان تھے۔ اسی سخاوت کی وجہ سے انہیں غنی کہا جانے لگا۔ وہ مہمانوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے، خود سادہ کھانا کھاتے تھے لیکن مہمانوں کو لذیذ کھانا کھلاتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی رقیہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، اور کچھ عرصے بعد بی بی رقیہ کا انتقال ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی ذو النورین، مطلب دو نور والے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ایک بار کا غلے سے بھرے ہوئے اونٹ بازار میں آئے تو حضرت عثمان نے سارا غلہ غریب اور ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور کہا کہ اللہ اس ایک نیکی کے بدلے میں مجھے 10 نیکیوں کا ثواب دے گا۔ اور حضرت عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، حضرت عثمان کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت عثمان کی تقریباً 11 سال انہوں نے خلافت کی، اور خلافت کی، تجارت اور زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی دی۔ اسی طرح سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں ایک نسخہ، مطلب قرآن شریف کی تلاوت کس طرح کی جاتی ہے، یہ حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اس نسخے کو منگوایا، اس کی بہت ساری زیروکس کاپیاں تیار کی اور اسلامی ممالک میں بھیج دیا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس نسخے قرآن کی تلاوت کو کس طرح سے کرنا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان چونکہ بہت نرم دل انسان تھے اور لوگ ان کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اپنا خلافت چھوڑ دے، لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ تبھی کچھ باغی لوگوں نے ان کے مکان میں گھس کر جس وقت قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی۔ تو بچوں، یہ تھا آپ کا دوسرے سبق کی بلند خوانی اور مختصر خلاصہ میں نے بیان کیا۔ اسی طرح یہاں پہ بار کوڈ دیا ہوا ہے، بار کوڈ میں آپ دیکھیے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ اس بار کوڈ کو اسکین کریں گے اور اس سبق سے ریلیٹڈ جو بھی معلومات وہاں ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سبق کے سوال جواب انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔